اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وشرح صدورنا عند اجتماع رضاء الحسین وأجلى عيوننا بالبكاء في أضاء الحسين ثم الصلاة والسلام على الحسين وعلى آباء الحسين وأبناء الحسين وأولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين واللعنة الله على أعداء الحسين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. پیغمبر گرامی کا یہ اعلان سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حسین تو آپ میں سے ہے، وہ آپ کا نواسا ہے، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، آپ حسین میں سے کیسے ہیں؟ آپ حسین میں سے کیسے ہیں؟ ذکر حسین، آج ذکر حسین ہے، آج حسین کا دن ہے. اصلاً یوم حسین آج ہے اور حسین پر قربان ہونے والے، حسین کے ساتھ شہید ہونے والے سارے شہداء، ان کے لاشیں کربلا میں بکھرے پڑے ہیں. میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا، اسی پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں حضور نے جو آیت تلاوت فرمائی وہ میں پڑھ دیتا ہوں. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حسین تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کا نواسا ہے، وہ تو آپ میں سے ہے، آپ حسین میں سے کیسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 24 میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے قرآن میں شجرہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ سے دی ہے. کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے. اصلها ثابت، جس کی اصل مضبوط ہے، جس کی اصل نیچے ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، شاخیں آسمان تک ہیں. فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. حضور نے فرمایا میرے صحابیوں یہ شجرہ طیبہ اللہ نے، چونکہ المختصر بیان ہے اس لیے
حضور نے فرمایا اللہ نے یہ جو شجرہ طیبہ کی مثال دی ہے، یہ شجرہ طیبہ میں محمد ہوں، یعنی اس کی اصل میں ہوں، اس کی اصل، اس کی جڑ بنیاد اصل میں ہوں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ فرمایا اس کی شاخیں میرا بھائی علی ہے، اس درخت کا پھل میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں، اور اس درخت کا پھول میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ پیغمبر نے شجرہ طیبہ، اللہ نے شجرہ طیبہ کی مثال دی کلمہ طیبہ کے ساتھ۔ حضور نے اس کی تشریح فرمائی کہ شجرہ طیبہ جو ہے، یہ آپ کو بتا دوں کہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے، شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ آج شجرہ خبیثہ کا ٹائم نہیں ہے، آج شجرہ طیبہ کی بات کرنی ہے۔ شجرہ طیبہ پیغمبر فرماتے ہیں اس کی اصلها ثابت، اس کی اصل میں محمد ہوں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، شاخیں بہت بلند ہیں، مطلب یہ۔ اور فرمایا اس کی اصل جو ہے، اس کی بنیاد، اس کی جڑ میں محمد ہوں، اور اس کی شاخیں میرا بھائی علی ہے، اور اس کا پھل میرے بیٹے حسن اور حسین ہے، اور اس کا پھول میری بیٹی فاطمہ ہے، اور اس درخت کے پتے ہمارے ماننے والے محب ہیں۔ یہ جو آپ چہرے مرجھائے بیٹھے ہو نا، جب جڑ میں پانی نہ ملے تو پتے مرجھا جاتے ہیں۔ میری بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتے ہیں اس پاک درخت کے شیعہ محبان آل محمد۔ درخت میں پانی صحیح مل رہا ہو تو پتے تر و تازہ ہوتے ہیں، اور اگر درخت میں پانی نہ ہو تو پھر پتے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج کے دن آپ لوگوں کا مرجھائے ہوئے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی شجر طیبہ کے پتے ہیں، شجر طیبہ کے پتے ہیں۔ اور پتے کا کام صرف یہ ہے، پتے کا کام یہ ہے کہ وہ شاخ سے لپٹا رہے، شاخ سے لپٹا رہے، وہ جڑ میں آنے کی نہ سوچے۔ اگر وہ سوچے گا کہ میں جڑ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں اور دامن شاخ کو چھوڑ دے تو وہ مرجھا جائے گا، سوکھ جائے گا، پیلا ہو جائے گا، اور پھر آخر میں آ کر ایک تندور والا اکٹھے کر کے لے جائے گا اور اسے جلا دے گا۔ اور اگر شاخ پہ لٹکے رہے، شاخ کا دامن صحیح پکڑے رکھا، تو پھر ہوا میں جھولتے بھی رہیں گے۔ ان کو رزق ملتا ہے جڑ سے، رزق جڑ سے ملتا ہے، مگر وہ شاخوں کے تھرو ملتا ہے، شاخوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ حضور فرماتے میں جڑ ہوں، میں اصل میں ہوں، اور اس کی شاخیں میرا بھائی علی ہے، اور اس کے پتے ہمارے ماننے والے محب ہیں۔
تو پتے بس اپنا کام کریں، ان کا کام یہی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، پتا اگر موجود ہو اور درخت نہ ہو تو پتے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سے درخت کا پتا ہے۔ پتا جس سے پتا چل جاتا ہے، درخت نہ ہو پتا آ جائے تو پتے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سے درخت کا پتا ہے۔ تو اس مقدس اور پاکیزہ اور طیب و طاہر درخت کے پتوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر درخت غائب ہو تو وہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ پاک درخت کا پتا ہے، یہ شجر طیبہ کا پتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس کا پھل میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں، اور اس کا پھول میری بیٹی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا حرام نہیں ہے آج کے دن۔ ہاں سبحان اللہ تو اللہ کی تعریف ہے نا، اور اسی کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی توحید کو، اللہ کی ولایت کو، اللہ کی حکومت کو بچانے کے لیے، کہ جس اللہ کی حکومت کو اور محمد کی رسالت کو ختم کرنا چاہتے تھے، حسین نے اسے باقی رکھا ہے۔ اور صرف خاتم الانبیاء کی نہیں، آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک سارے نبیوں کی نبوتوں کو بچانے والا حسین ہے۔ اس لیے اس وقت کربلا میں یہی وقت تھا کہ کربلا میں سارے نبی آئے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ۔ ان سب کی محنتوں کو بچانے والا حسین ہے۔ رسول اللہ نے شجر طیبہ کی مثال پیش کر کے لوگوں کو سمجھایا اور پھر پوچھا میرے صحابیوں سمجھ گئے ہو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں سمجھے، آج کے لوگوں کی طرح تھے، وہاں بھی لوگ جو موجود تھے نا وہ آج کے لوگوں کی طرح تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ذرا سمجھا دیں۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے، اس کی اصل میں ہوں، جڑ میں ہوں، جڑ میں ہوں، وہ درخت میں محمد ہوں، اس کی شاخیں میرا بھائی علی ہے، اس کا پھول میری بیٹی فاطمہ ہے، اور اس کا پھل میرے بیٹے حسن اور حسین ہے۔ اور رونے والوں حسن اور حسین اس طیب درخت طیبہ کے پھل ہیں، پھل۔ حضور نے فرمایا تم سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ کہا مولا پھر بھی سمجھائیں، ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضور نے فرمایا جس درخت کے پھل کو کھولتے ہو اس میں کیا نکلتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ درخت کے پھل میں اسی درخت کا بیج ہوتا ہے، اسی درخت کی گٹھلی ہوتی ہے، پھر اس بیج کو اور گٹھلی کو اگر تراب کی محبت میں فنا کر
کر دیا جائے، پھر اس سے وہی درخت نکلتا ہے، درخت پر پھل لگتا ہے، پھل سے پھر وہی درخت نکلتا ہے۔ میرے صحابیو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے، اگر زیادہ ٹائم ہوتا تو پھر تشریحات کرتا، ایک ایک بات کی تشریح، پھل کی تشریح، پھول کی تشریح، درخت کی تشریح، پتوں کی تشریح۔ وقت نہیں ہے نا، سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ حسین رسول میں سے ہے، رسول حسین میں سے ہے۔ کیوں کہا رسول نے؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میرا جو کچھ ہے وہ حسین کا ہے، حسین کا جو کچھ ہے میرا ہے۔ تھوڑی سی بات میں بھی سمجھا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو حسین میں سے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ رسول اللہ کو شہادت نہیں ملی، رسول اللہ میدان میں شہید نہیں ہوئے، حسین شہید ہوئے۔ رسول اللہ نے اپنی نسبت حسین سے دے کر فرمایا میں حسین ہوں، حسین میں ہوں، حسین میں ہوں، میں حسین ہوں، لہذا حسین کی شہادت میری شہادت ہے۔ اور کربلا میں جن لوگوں نے بھی ایک ایک کو قتل کیا ہے وہ یہی کہتے رہے ہیں۔ جب علی اکبر کو مارا گیا تو کہتے تھے ہم نے محمد کو مارا ہے، جب عباس کو مارا گیا کہتے تھے ہم نے علی کو مارا ہے، جب شہزادے کو مارا گیا تو کہا ہم نے چھوٹے علی کو مار دیا ہے۔ بات وہی ہے کہ یہ اصل میں ان کو مارتے رہے ہیں، دشمنی انہی سے تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ بات آخر میں پوچھی تھی، سارے شہید ہو گئے، سارے لاشیں بکھرے پڑے تھے، حسین اکیلے رہ گئے۔ لوگوں سے پوچھا لوگو تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے؟ تم نے مجھ سے قصاص لینا ہے؟ کوئی بدلہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر مارتے کیوں ہو مجھے؟ انہوں نے کہا جی فقط اس لیے مارتے ہیں لے بغض ابی کا، ہمیں تیرے باپ سے دشمنی ہے، ہمیں تیرے باپ سے دشمنی ہے۔ یہ علی کا بغض ہے جس نے حسین کو قتل کرایا۔ کتنے سارے مفتی تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ حسین کو مارنا جائز ہے، حسین کا قتل جائز ہے۔ ان مفتیوں میں رسول اللہ کے صحابی بھی تھے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا یار کوئی تھوڑی سی ریسرچ کیا کرو، کچھ پڑھا کرو، کچھ کربلا کو پڑھو، تمہیں بہت کچھ ملے گا کربلا سے، پورے اسلام کو تم کربلا میں پالو گے۔ میں انگلینڈ میں محرم پڑھتا رہا ہوں، وہاں ایک ہندو کو میں نے دیکھا بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ میں نے کہا تو کون ہے اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ باقی کوئی اتنا نہیں رو رہے؟ انہوں نے کہا میں بہت رو رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے اللہ نہیں ملتا تھا، میں نے کربلا میں حسین کو سجدہ کرتے دیکھا تو پتہ چلا کہ اللہ ہے، حسین نے مجھ سے منوایا ہے کہ اللہ ہے۔ کربلا میں حسین نے آخری خطبہ دینے کے بعد بس خیمے پر آئے،
خیمے کے دروازے پر آ کر ایک ایک بیوی کا نام لیا، یا زینب و یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا ام رباب، یا فضہ جاریت الزہراء، علیکن من السلام۔ عربی میں اگر سلام بات کے آخر میں آ جائے تو وہ آخری سلام ہوتا ہے، وہ آخری سلام ہوتا ہے، یعنی حسین نے کہا میرا آخری سلام۔ علی کی بیٹی خیمے سے باہر قنات کے اندر دروازہ قنات پر آ کر کہتی ہے حسین سلام بھی آخری کرتے ہو اور وہ بھی خیمے سے باہر، قنات کے باہر حسین اندر آؤ۔ حسین اندر آئے، بہن نے کہا بھیا کوئی صورت نہیں ہے کہ تو بچ سکے؟ کہا نہیں بہن۔ عزادارہ نے امام مظلوم مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ بی بی نے کہا ہائے ہائے، بی بی نے کہا بھیا نانا محمد دنیا سے گئے، میں نے صبر کیا، اماں زہرا کا سہارا تھا، اماں زہرا گئی تھی، بابا علی کا سہارا تھا، بابا علی گئے، حسن بھائی کا سہارا تھا، حسن بھائی دنیا سے گئے، حسین تیرا سہارا تھا، اب تو جا رہا ہے، بتا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بی بی نے کہا بھیا ردنا الی قبر جدنا، ہمیں نانا کی قبر تک پہنچا دو، پھر بے شک میدان میں چلے جاؤ۔ عزادارہ نے امام مظلوم مولا فرماتے ہیں بہن تو نے صبر کیا نا، نانا گئے تو نے صبر کیا، ماں گئی تو نے صبر کیا، بابا گئے تو نے صبر کیا، بھیا گئے تو نے صبر کیا، اب میں جا رہا ہوں تو صبر کیوں نہیں کرتی ہے؟ بہن صبر کرو۔ کہا بھیا تیرے بعد سہارا کون ہے؟ تیرے بعد کون سہارا ہے؟ عزادارو بی بی نے، یہ علامہ فیض محمد مکھیالوی کا جملہ ہے، فیض محمد مکھیالوی کا جملہ ہے، انہوں کہتے ہیں کہ بی بی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہتی ہے لوگو کوئی ہے جو عمر سعد کو جا کر کہے علی کی بیٹی کہتی ہے میرا گھر لوٹ لو، میرے حسین کو کچھ نہ کہو، میرے حسین کو کچھ نہ کہو۔ عزادارہ نے امام مظلوم میرے مولا نے سیدہ زینب کو صبر کی تلقین کی، خیمے میں آئے، سید سجاد کے خیمے میں آئے، ہائے ہائے سید سجاد کے خیمے میں اب میں دیکھوں گا کہ درد کس کے دل میں ہے۔ سید سجاد کے خیمے میں آئے، سرہانے بیٹھ گئے، کہا میرا بیمار بیٹا اٹھو، اٹھو میرا بیمار بیٹا، نہیں آنکھ کھولی، کہا میرا امام بیٹا اٹھو، امام کا نام سن کے آنکھ کھول دی، دیکھا بابا کے زخموں میں زخم لگے ہوئے ہیں، تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں۔ سید سجاد اٹھ کر بیٹھے، کہا بابا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا بیٹا تو غش میں ہے، یہاں جنگ شروع ہو گئی ہے، جنگ ہو رہی ہے، بس جنگ کا کہا۔ سید سجاد نے پوچھا بابا این حبیب ابن مظاہر؟ فرمایا قد قتلا۔ این مسلم ابن اوسجا؟ فرمایا قد قتلا۔ این امی العباس؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ فرمایا قد قتلا۔ اللہ اکبر، جس کا پوچھتے گئے کہتے گئے وہ مارا گیا، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ پتہ نہیں حسین کو علی اکبر سے کتنا پیار تھا۔ سید سجاد
حسین نے نہیں کہا کہ وہ مارا گیا، فرمایا سجاد تو کس کس کا پوچھے گا اور میں کس کس کا بتاؤں گا، مردوں میں ہم دو باقی ہیں، ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا تو جان اور پردہ دار جانے، تو جان اور پردہ دار جانے۔ عزادارو سید سجاد نے کہا بابا مجھے اجازت نہیں ہے، کہا نہیں بہن نہیں بیٹا تجھے اجازت نہیں، تو نے بہنوں ماؤں کو لے کر بازاروں میں جانا ہے۔ عزادارہ نے امام مظلوم سید سجاد کو بازاروں کا سن کر پھر غصہ گیا۔ امام حسین سب کو ودا کرنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر آئے، گھوڑا قنات کے اندر تھا، ساری بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، ہائے کوئی کہتی تھی برباد مدینہ، حسین جا رہے ہیں، کوئی کہتی تھی ہائے حسین، کوئی کہتی تھی یا حسین، کوئی کہتی تھی یہ اس میں مصائب میں یہ منقطع ہوتا ہے، مصائب درمیان میں چلتے پھرتے رہو تو بس آخری بات سن لے۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہونے لگے، چاروں طرف سے بہنیں گھیرا ڈالا ہوا ہے گھوڑے کو، اور ایک ایک بہن کہہ رہی ہے حسین ہمیں پیشانی تو چومنے دو۔ کسی بیوی نے سر چوما، کسی بیوی نے حسین کے ہاتھ چومے۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا گھوڑے سے نیچے اترو، مجھے اماں زہرا کا بوسہ لینے دو۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، سیدہ زینب نے کہا بھیا ذرا گلے کے بٹن کھولو۔ امام حسین نے بٹن کھولے، بی بی نے گلے پر بوسہ دیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کہا یہ اماں زہرا نے کہا تھا زینب جب میرا حسین آخری وقت جانے لگے تو میری طرف سے اس کا گلام چوم لینا، شمر نے اس گلے پر ضربے مارنی۔ شرماؤ نہیں یار، شرماؤ نہیں، آج نہیں رو گے تو کب رو گے؟ اللہ تمہیں کسی اپنے کے غم میں نہ رلائے، حسین کے غم کے سوا تمہیں کوئی غم نصیب نہ کرے۔ آج رونے کا دن ہے، رونے کا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو کہا، جب بی بی نے گلے پہ بوسہ دیا کہا بہن ناراض نہ ہونا، قناعت کے اندر ہو، ساری بیویاں ہیں، سر سے چادر اتار۔ کہا سر سے چادر اتاروں؟ کہا میں نے بابا کا بوسہ دینا ہے۔ بہن بابا نے مجھے کہا تھا حسین جب جانے لگے نا، مقتل میں جانے لگے، میری طرف سے بہن کے سر پہ بوسہ دینا، بہن کے بازوؤں پہ بوسہ دینا۔ عزادارو بہن نے گلا چوما، بھائی نے سر چوما، ہاتھوں کی کلائیاں چومی۔ سمجھ تو گئی علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے، سمجھ گئی۔ عزادارہ نے امام مظلوم کہا اچھا حسین اب جاؤ۔ حسین نے گھوڑے کو ہیڑ دی، ابھی چلنے لگے، جب گھوڑا رک گیا فرماتے گھوڑا مجھے علی اکبر چھوڑ گئے، گھوڑا مجھے عباس چھوڑ گئے، گھوڑا مجھے اون و محمد چھوڑ گئے، گھوڑا مجھے سارے ساتھی چھوڑ گئے، آخر میں تو بھی مجھے چھوڑتا ہے؟ گھوڑا ہنہنایا، اپنی زبان میں کہتے مولا میں نہیں چھوڑتا، مولا چلو نا پھر چلو، مجھے درم پہنچا دو میدان میں۔ گھوڑے نے کہا مولا کیسے چلوں؟ کہا کیا ہوا؟ مولا میرے پاؤں کی طرف دیکھو۔ عزادارو اب جو حسین نے دیکھا تو
کی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا۔ عزادارو حسین گھوڑے سے نیچے اترے، بچی کو اٹھا کر سینے سے لگایا، کہا میری بیٹی تو میرے سینے سے لگ جا، لگ جا میرے سینے سے، آخری بار میرے سینے سے لگ جا۔ عزادارو بی بی کہتی ہے بابا بابا آپ جو میدان میں جا رہے ہیں میں آپ کے سینے پر سوتی ہوں، بابا میں کہاں سوؤں گی، مجھے تو نیند نہیں آتی آپ کے سینے کے بغیر۔ کہا بیٹی آج ہم نے تبادلہ کیا ہے، تیری اماں سے تبادلہ کیا ہے، تم اماں رباب کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئے گا، علی اصغر میرے پاس سوئے گا، اور بیٹی جہاں سلائے سو جانا، جہاں لٹائے لیٹ جانا۔ عزادارہ نے امام مظلوم بس سن لے، ایک دو جملے اور سن لے، سنو گے تھک تو نہیں گئے ہو؟ اللہ آپ کو سوائے ہمیں حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے۔ آج حسین پر رونے کا دن ہے، سیدہ زہرا کی حسرت کو پورا کرنے کا دن ہے۔ بی بی نے کہا تھا بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ رسول اللہ نے کہا تھا بیٹی ایک قوم پیدا ہوگی، اس کے جوان بھی روئیں گے، اس کے ضعیف بھی روئیں گے، اس کے بچے بھی روئیں گے، ان کی مستورات بھی روئیں گی۔ بی بی نے کہا بابا وہ قوم ہماری رشتہ دار ہوگی؟ فرمایا نہیں بیٹی بغیر رشتہ داری کے روئیں گے۔ بی بی نے کہا بابا جو بغیر رشتہ داری کے میرے حسین کو روئے گا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ان کے بچوں کو نہ بخشوا دو، میں سب کو بخشوا کے بعد میں جنت میں جاؤں گی۔ بس عزادارہ نے امام مظلوم سیدہ زہرا کی حسرت ہے حسین پر رونا، رو تھوڑا سا رو لو، ایک اور جملہ سن لو۔ امام حسین آئے، باہر آئے، کربلا کے شہیدوں میں کوئی ایسا شہید نہیں ہے جس نے جنگ کیے بغیر شہید ہو گیا ہو، جس نے کسی دشمن کو مارنے کے بغیر جام شہادت پیا ہو، نہیں سوائے علی اصغر کے، سوائے شہزادہ علی اصغر کے کوئی ایسا نہیں تھا۔ امام حسین یہ آخری خطبے کے بعد، خیمے سے آخری وداع کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلے، اور میرے مولا حسین نے لشکر کو دیکھ کر رجز پڑھا، کہا میں حسین ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، تم میرے مارنے کے لیے تیار ہو تو آؤ مجھے مارو۔ جرت نہیں تھی کسی کی حسین کے سامنے آنے کی۔ حسین نے حملہ کیا۔ اب جو حسین نے حملہ کیا تو کتنے بندوں کو واصل جہنم کیا، پھر ایک اور حملہ کیا، وقت نہیں ہے ایک اور حملہ کیا، آخر میں 12 حملے کیے حسین نے۔ 4 دن کا پیاسا ہے، کئی 100 زخم لگے ہوئے ہیں، زخموں میں زخم ہیں، تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں، زخم سارے ہیں، بھائیوں کے زخم بھی ہیں، بیٹوں کے زخم بھی ہیں، بھتیجے کا زخم بھی ہے، جسم پر ظاہراً زخم بھی ہے، زخموں میں زخم بھی ہیں۔ یہ زخمی حسین علی کا لال ہے، علی کا لال ہے۔ آخری حملہ حسین نے جب کیا تو کوفے کی دیواریں نظر آنے لگی، کوفے کی دیواریں نظر آنے لگی۔ پیچھے سے آواز آئی شاباش، مرحبا حسین، مرحبا حسین۔
پلٹنا چاہا، تیروں میں تیر تھے، پلٹ نہیں سکے۔ آواز دی، بیٹا تم نہیں پلٹ سکتے، میں آگے آ جاتی ہوں۔ پتہ نہیں کیسا اور کون سا مسائل سنتے ہو، بیٹا میں آگے آ جاتی ہوں۔ بیوی کو دیکھا، اماں آپ کہاں؟ بیٹا میں تو پہلے سے آئی ہوئی ہوں۔ اماں دیکھی ہے بیٹے کی جنگ؟ ہاں بیٹا تو نے باپ کی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، بابا کی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں۔ اماں آپ کہا میں نے تو صبر کی آیتیں پڑھ پڑھ کر دودھ پلایا ہے، میں نے تو صبر کی آیتیں پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا ہے۔ ذہن کو کھولنا پڑتا ہے میری باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ عزاداروں، ماں کا صبر کی آیتوں کا سن کر حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، نیام کو کوچ سے باندھ دیا، گھوڑے کو واپس ایڑ دی، کہا گھوڑا بس اماں نے مجھے صبر کی تلقین کر لی ہے، بس آخری مرتبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بہن کس حال میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم بہن بھائی کی کتنی محبت تھی۔ عزادارہ نے امام مظلوم گھوڑے کو کہا گھوڑا مجھے ایک مرتبہ خیمہ میں لے چلو، ایک مرتبہ خیمہ گاہ لے چلو۔ حسین نے گھوڑے کو ایڑ دی، ان ظالموں نے دیکھا حسین نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا ہے، نیام کو باندھ دیا ہے، اب جنگ نہیں کریں گے۔ اب چاروں طرف سے حملہ کیا، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مارا، نیزہ بھی مارا، تیر بھی مارا، تلواریں بھی ماری، حسین کو مارا، مارتے رہے۔ حسین پورا زخمی ہو گیا، گھوڑے کی زین میں زخمی ہو گیا۔ عزاداروں، ایک سنان ابن انس نے ایک ایسا پشت پر گرز مارا، پشت پر ایسا گرز مارا، حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، حسین زین سے زمین پر آئے۔ زمین، گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا تھا، گھوڑا دوڑ رہا تھا، تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ حسین گھوڑے سے اتر گئے، گھوڑے کو پتہ نہیں ہے، چند قدم پر جا کر پتہ چلا میرا سوار نہیں ہے، میرا سوار نہیں ہے۔ ہم کیوں یہ گھوڑے بناتے ہیں؟ یہ وفادار ہے حسین کا، اتنا وفادار ہے کہ ان تیروں میں، ان نیزوں میں واپس آیا ہے۔ جہاں حسین کو دیکھا، دیکھ کر وہاں گھٹنے ٹیک دیے، کہا حسین ایک بات تو بتا، میری اپنی مرضی سے اترا ہے یا میری غلطی تھی؟ حسین میری غلطی سے اترے ہو یا اپنی مرضی سے؟ کہا نہ اپنی مرضی سے اترا ہوں، گھوڑا نہ تیری غلطی ہے، مجھے نانا کی امت نے اتارا ہے، نانا کی امت نے اتارا ہے۔ عزاداروں، گھوڑا بیٹھ گیا، گھوڑا بیٹھ گیا۔ جہاں حسین تھے کہاں؟ تیروں پر حسین تھے۔ ڈھیر سارا ٹائم ہو گیا، زیادہ ٹائم ہو گیا، اس لیے ساری بات نہیں سناتا ہوں، ساری بات نہیں۔ تیروں پر حسین تھے، تیروں پر حسین تھے۔ یہ دونوں بھائیوں کا اپنا نصیب ہے کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ حسین نے جسم کا زور دیا، تیر پار نکل گئے، حسین زمین پر آئے، گھوڑا بیٹھ گیا۔ کہا حسین سوار ہو سکتے تو ہو جاؤ، میں بہن کے پاس لے جاؤں، بہن ملاتا ہوں۔ حسین نے کہا نہیں، گھوڑا میں سوار نہیں ہو سکتا۔ اچھا حسین سوار نہیں ہو سکتے تو گھوڑا لیٹ گیا، لیٹ گیا ساتھ گھوڑا، اور کہتا ہے مولا اب اگر سوار ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، مجھے تیری اماں کے جو کھلائے ہوئے مجھے یاد ہے مولا، جو کھلائے تھے تیری اماں نے، کہا تھا میرے حسین کا خیال رکھنا، مولا اب بھی سوار ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ۔ مولا نے کہا نہیں
اتر گیا مگر جیسے اترا ہوں اس طرح نہیں بتانا۔ عزادارو کیسے اترے ہیں ہمیں کیا پتا ہے، ہم تو تاریخ کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام اس جد مظلوم پر جو بھاگتے گھوڑے سے گرا، جو بھاگتے گھوڑے سے گرا۔ عزادارو گھوڑے نے اپنی پیشانی خون حسین میں تر کی، دوڑتا ہوا خیمے کے دروازے پر آ گیا۔ ہن آیا گھوڑا، ساری بیویاں باہر آئیں، سب سے پہلے جناب سکینہ آئی اور سکینہ نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال کر کہا گھوڑا میرا بابا کو کہاں چھوڑا؟ گھوڑا ہن آیا، بی بی جانتی تھی گھوڑا کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا میرے بابا شہید ہوئے ہیں؟ کہاں تیرے بابا شہید ہوئے؟ گھوڑا بس ایک بات بتا دے، قتل ابی عطشانن اور ریانن، گھوڑا میرا بابا پیاسا مارا ہے یا میرے بابے کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا؟ عزادارو ادھر یہ ہے، ادھر حسین سجدے میں ہے، شمر تلواروں کے خنجر کے وار کر رہا ہے، خنجر کی ضربیں لگا رہا ہے، ذبح نہیں کیا، ضربیں لگائی ہیں۔ یوں ضرب الضرب و زدن، ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، مارنا۔ خنجر کو پتھر پر اتنا کھنڈا کر دیا تھا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا، اس نے گردن پر مارنا شروع کیا۔ حسین 13 ضربوں سے شہید ہوئے ہیں، ایک ضرب لگی، شمر کہتا ہے حسین مطمئن تھا اطمینان میں، دوسری تیسری حسین اطمینان میں ہے۔ شمر کہتا ہے جب میں نے 8ویں ضرب ماری میں نے دیکھا حسین کے سر نے کروٹ بدلی اور حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے سنا، میں نے سمجھا شاید مجھے بد دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے۔ میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی واہ جابا